بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف ایک واقعے پر ہے جو ظلم اور بربریت پہ ہے۔ اس واقعے کا نام ہے 8 شوال 1344 ہجری کو جو واقعہ گزر چکا ہے بمطابق جو ہے انگریزی ریلوے 21 اپریل 1925۔ یہ ایک ظلم ہے جو آل محمد کے ساتھ۔ ہر برے کام کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو منظر عام پر لے کے آنا نہایت مشکل ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک بری چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اور وجہ وہ ہے بغض آل محمد۔ آل محمد سے بغض رکھتے ہیں یہ، اسی لیے تو انہوں نے وہ کام کیا تھا۔ پر جو یہ واقعہ انہوں نے جب انہوں نے مقدس مقام مزارات کو منہدم کرا دیا، تب تو ان کی شکلیں سامنے آ ہی چکی تھی، پر اس سے پہلے بھی انہوں نے وہ کام کیے جو پردے میں بھی تھے، پر یہ انہوں کا پردہ ہٹ چکا جب انہوں نے یہ گستاخی کی۔ جب حکام نے اپنے دینی رہنما عبداللہ بن نہید کے فتوے کے مطابق جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا، اسی لیے دنیا بھر میں اس 8 شوال کے دن کو بڑے ہی غم اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ تم لوگ نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ جو گستاخی کی ہے آل محمد کے ساتھ، اس کو بتانے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ہر سال 8 شوال کو یہ دن اس لیے اتنے دکھ کے ساتھ مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو سکے۔ جن کو ہے وہ تو ہے، پر جن کو نہیں ہے ان کو بھی ہو۔ اس لیے ہر کہانی کے پیچھے سب کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کہانی کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے وہ آل سعود ہیں، جن کو ہم نہایت نفرت کرتے ہیں جن سے، کیونکہ وہ آل محمد کے دشمن ہیں، آل محمد کے بغض رکھتے ہیں دل میں، اسی لیے۔ اب جو بات یہ ہے کہ اس دور کا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابن سعود، یہ سارے سعود ہیں، آل سعود، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم نہایت نفرت کرتے ہیں اور کبھی بھی ان سے ہماری نفرت کم نہیں ہو سکتی۔ اس دن اس نے جو یہ حرکت کی اور یہ جو واقعہ سامنے پیش ہوا، یہ نہایت افسوس اور غمگین ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ جیسے شہر میں پاک سیدہ کی انہوں نے مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا، جو نہایت افسوس ہے۔ اور اس بیٹی اور رسول کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ گستاخی کی۔ پہلے تو گستاخیاں کر چکے جنہوں نے کرتے، یہ ان کی ہی آل اولاد ہیں جو چلتی آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو سوالت ماب جو ہیں، ان کی ہی دختر کا دل انہوں نے ہر دفعہ دکھایا، اور اس دفعہ بھی دکھانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ان کی دختر کا بھی اور ان کی آل اولاد کا بھی انہوں نے روزے جو تھے وہ منہدم کر دیے۔ ہمارے ادھر دوسرے شہنشاہ ہیں، ہمارے ادھر چوتھے اور پانچویں اور چھٹے امام وہاں پہ مدفن تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہی انہوں نے روزے مزارات انہوں نے منہدم کر دیے، اور انہوں نے پاک سیدہ کا اور ان کی آل کا دل دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں ایک رسالت ماب کی بیٹی ہیں کہ رسالت ماب ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ہیں دی لیڈی آف ہیون، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں وہ، ان کے ہی انہوں نے روزے اور مزارات منہدم کر دیے۔ نہایت افسوس ہے، پر کیونکہ ہمارے امام زمانہ اس وقت پردہ غیب میں ہیں اور اس زمین پہ موجود ہیں، کیونکہ وہ بقیت اللہ ہیں، اسی کے لحاظ سے ہم یہ ہے کہ ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، تاکہ امام اپنے ہاتھوں سے اس روزے کو تعمیر خود کر سکیں۔ اور ہم سب کے دلی آرزو ہے کہ ہمارے امام آئیں اور پاک سیدہ اور ہمارے امام جو ادھر مدفن ہیں ان کے بھی مزارات اور روزے بن سکیں، جس طرح ہمارے دوسرے ائمہ معصومین کے روزے اتنے خوبصورت بنے ہیں اسی طرح بن سکے۔ کبھی آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا کہ کسی کی قبر پر بھی پہرا ہو، پر یہ واحد ہی وہ قبر ہے، یہ جو ہیں اسی پہ صرف وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فوجی انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈز کھڑے کیے ہوئے ہیں، نہ ادھر کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی دعا مانگا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم وہاں پہ۔ نہایت افسوس ہے ہمیں، پر جب ہمارے امام آئیں گے تب ضرور ہم ادھر چراغاں بھی کریں گے اور ادھر زیارت بھی پڑھیں گے یقیناً، پر ہمارا ایمان اور تقوی مضبوط ہو۔ بے شک اللہ پہ توکل کریں اور
آل محمد سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں، یقیناً ہمارے امام کا بھی ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔